اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اہل بیت پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مکافات عمل۔ آج کی ویڈیو سورہ اخلاص کے حوالے سے ہے۔ اللہ والو، سورہ اخلاص کے بڑے فضائل ہیں۔ میں یہاں پر فضائل بیان کرنے لگوں تو ہو سکتا ہے کہ پورا دن ہی نکل جائے، اگر ہو سکتا ہے تو پورا دن نکل جائے۔ ایک چند آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سورہ اخلاص کے اس عمل سے ایک بہن کو کتنا فائدہ ہوا، وہ بھی آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ والو، کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، جو طریقہ میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ قرآن نے بتایا ہے اور سرکار دو عالم حضور الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ایسا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں نہ وضو کر سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی دو کام اللہ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صبر کرنے والا یعنی اپنی زبان کو بند رکھنے والا کام ہر جگہ پر ہو جائے گا، اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ یہ عمل جو آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں، آپ اس کو وضو بے وضو کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ ناپاکی کی حالت میں اس کو نہ پڑھیں۔ وضو کے ساتھ ہیں تو تب بھی اللہ کو پکارنا ہے، بغیر وضو کے ہیں تو تب بھی اللہ کو پکارنا ہے، لیکن بغیر وضو کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ عمل آج میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں، اگر حالات ایسے ہوں جن حالات کے اندر آپ وضو کر سکتے ہیں اور سجدہ کر سکتے ہیں، یعنی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو پھر سب سے افضل کام یہ ہے کہ پریشانی کو پی جاؤ اور صلاۃ حاجت کا اہتمام کرو۔ اور اگر آپ روڈ کے اوپر ہیں، اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی ایسی پریشانی آ جاتی ہے کہ انسان بے یار و مددگار کھڑا ہوتا ہے، یا دکان میں ہے یا دفتر میں ہے، کسی ایسی جگہ پہ ہے کہ آپ بھاگ کر مسجد میں نہیں جا سکتے، وضو نہیں کر سکتے، فوری طور پر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اللہ والو، شریعت مطہرہ کے اندر ہر طرح کے مسئلے کا حل ہے۔ مثال کے طور پر بیوی ہے، بہو ہے یا پھر بیٹی ہے، اس کا آپریشن ہے، وہ گائنی وارڈ کے اندر ہے اور آپ باہر کھڑے ہیں، پریشان ہیں کہ زچہ بچہ خیریت کے ساتھ ہو۔ اللہ والو، ایسی صورتحال کے ساتھ بھی کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہے۔ ایسے ہی کوئی تھانہ کچہری کا معاملہ ہو یا پھر گھر کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا مار کٹائی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، کوئی ایمرجنسی آ گئی ہے، پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ تو عمل کو غور سے سنیے گا۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ 33 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 11 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے بسم اللہ شریف کے ساتھ۔ ایسے یعنی کہ آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جتنی بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اتنی بار ساتھ میں بسم اللہ بھی پڑھنی ہے، اور 11 بار ہی آپ پڑھیں گے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے سانس توڑ کے درود پاک پڑھنا ہے۔ ایک ہی سانس میں آپ نے 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے، 11 بار پورے ہونے پر سانس توڑنی ہے اور درود پاک پڑھنا ہے۔ ان دونوں کا ثواب جو ہے آپ نے ہدیتاً تحفتاً حضور الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ، تمام انبیاء اکرام، تمام صالحین اولیاء اللہ، اور پھر تمام مومنین مومنات، تمام مسلمین تمام مسلمات کو ہدیہ کرنا ہے۔ اللہ والو، یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے کہ آپ کی سوچ ہے، یہ اتنا پاورفل عمل ہے کہ آپ کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور 11 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ کر تمام صحابہ، صالحین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات،
یعنی کہ تمام ایمان والوں کو جب آپ ہدیۃً تحفتاً پیش کریں گے، وہ سارے ایمان والے جب آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائے رحمت کریں گے، جب اتنا بڑا موگاہ رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگا تو پل بھر میں حالات بدل جائیں گے۔ تو اللہ والو، یہ 3 منٹ کا عمل ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی ہو، ایمرجنسی ہو گئی ہو، صبر کرو اور اسی وقت اس عمل کو کرو۔ اللہ کی مدد ایسے آئے گی جیسے پریشانی تھی ہی نہیں۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ پڑھیں، پھر کچھ دیر کے بعد دوبارہ پڑھیں۔ اس عمل کو بار بار دہراتے رہیں۔ اللہ کی مدد ایسے آئے گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک عورت جس کے پیٹ میں ٹیومر تھا، یہ ان بہن کی بات کرنے لگی ہوں جو میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ آپ کو ایک بہن کا واقعہ بتاؤں گی جس کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ اس بہن کے پیٹ میں ٹیومر تھا، ہرنیا تھی جس کو بولتے ہیں، اور پیٹ بھرا پڑا تھا، پھولا ہوا تھا، بیچاری سانس بھی نہیں لے سکتی تھی۔ 3 دن بعد ان کا آپریشن تھا۔ میں نے ان کو یہ کلمہ پڑھنے کے لیے دیا اور کہا کہ ایسے یقین کے ساتھ پڑھو جتنا یقین تمہیں اللہ کی اس بات پر ہے کہ اللہ رب العزت موجود ہے۔ اتنا پختہ یقین کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پھر میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا آپریشن کیسے ہوتا ہے۔ اس عورت نے ایسے ہی عمل کیا جیسے میں نے بتایا تھا۔ 3 بار وہ آپریشن کے لیے جا چکی ہیں۔ ہر بار آپریشن نہیں ہوتا، لیکن اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کو امید نظر آ رہی ہے کہ ٹیومر جو ہے وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے۔ الحمدللہ 3 ہفتے اس نے یہ عمل پڑھا۔ اس کو بتایا تھا کہ یہ کلمہ پڑھتے جاؤ اور اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے جاؤ اور پھونک مارتے جاؤ، بس اللہ پاک ہر تکلیف سے بچائے گا۔ جتنی بھی زندگی ہوگی اللہ سلامتی والی، رحمت والی، برکت والی دے گا۔ اگر شفا ہے تو اللہ شفا دے دے گا۔ اللہ والو، آپ بھی اگر اتنے یقین کے ساتھ یہ عمل پڑھیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ آپ کو اس مشکل سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اللہ والو، اللہ کی رحمت پہ یقین رکھا کرو، وہ کرنے والی ذات بے نیاز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔